السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ حیادار ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عن سلیمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم حی کریم، بے شک تمہارا رب حیادار اور سخی ہے۔ یستحیی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے۔ اذا رفع یدیہ، کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ وہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ کیا تشریح ہے حدیث کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروایا یہاں پر۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں، اتنی صفات ہیں کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے سارے درخت قلم اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی سمندر اور اتنے ہی درخت اور آ جائیں، یعنی کلمے اور سیاہی بن جائیں، یہ قلم اور یہ درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی صفات، اللہ کے معجزات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کی ایک بہت بڑی صفت کا انٹروڈکشن کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یقیناً حیادار اور سخی ہیں، حیادار بھی ہیں اور سخی بھی ہیں، جیسے انتہائی کھلے دل کا بادشاہ۔ جب کوئی بندہ دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے پھیلاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ وہ دعا ضرور سنتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، وہ بہت مہربان رب ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں سوال کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کی دعا، اور وہ اس کی دعا قبول نہ کرے اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دے، یہ اس کی ذات سے ممکن ہی نہیں۔ دعا قبول نہ کرنا اس کی شان کریمی کے خلاف ہے، اور ایک بہت بڑی حقیقت کہ بندوں کے جتنے اعمال ہیں ان میں سے دعا کا عمل سب سے زیادہ اللہ کو متوجہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے بندوں پر کس کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے۔ دعا ہے کیا؟ ہم دعا کی حقیقت کو، دعا کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ دعا کا معنی ہے پکارنا۔ کیسے پکارنا؟ عاجزی سے پکارنا، عاجزی سے مدد چاہنا، مصیبت کو دور کرنے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اسی کے سامنے ریکویسٹ کرنا۔ بیماری ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے عرضی پیش کرنا دعا کی شکل میں، اپلیکیشن دینا اس کو دعا کی شکل میں۔ گویا کوئی جسمانی تکلیف ہے یا کوئی روحانی آفت ہے، ہر طرح کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کرنا کہ اللہ میری یہ مشکل دور کر دے، مجھے فلاں تکلیف سے نجات دے دے، مجھے فلاں نعمت عطا کر دے۔ یہ درخواست کے انداز میں عاجزی سے، انکساری سے اللہ کے حضور پیش کرنے کا نام دعا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ہم اکثر ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ فقیر آتے ہیں نا ہمارے گھروں کے باہر، گلی محلوں میں، وہ کیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، باجی دے دے، باجی پلیز، باجی تمہارے بچے جیے ہیں، باجی یہ فلاں چیز تمہاری دلی مراد پوری ہو، باجی یہ فلاں کر دے، باجی یہ فلاں، یعنی وہ پھر مانگ رہے ہوتے ہیں کیسے، کتنی عاجزی کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ تو پروفیشنل ہے نا، تو ان کا تو پروفیشن ہی ہے، انہیں پتہ ہے مانگنے کا سٹائل ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ اکثر ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں،
اکثر اتنے ضرورت مند نہیں ہوتے لیکن وہ اپنی ضرورتوں کے ڈرامے کر رہے ہوتے، پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور بعض تو یہ ہے کہ وہ کھڑے ہی ہو جائیں گے کہ آپ دیں گے تو آپ وہ ادھر ادھر ہلیں گے، تو بندہ کہتا ہے چلو کوئی دو اور ان کو جان چھڑاؤ. یعنی ہماری حالت یہ ہوتی ہے نا. تو اللہ کون ہے جن کے خزانوں کی حالت میں آپ کو پچھلی احادیث کی تشریح میں بتا چکی کہ کتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے نا وہ رب. تو اگر ہم ان کے حضور جا کر، حضور جانا کیا ہے، یعنی جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں پراپر طریقے سے ہم دعا کا ایک طریقہ اختیار کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنی حاجت ضرورت پیش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں عطا فرما دے، تو ہی دینے والا ہے. اور اس میں ایک بڑا پیارا اللہ کا نام آتا ہے، صفت آتی ہے منان، احسان کرنے والا ہے. اے اللہ تو بہت دیندار ہے، دینے والا ہے. دیندار مین کہ دینے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. اللہ تو مجھے عطا فرما دے. تو جب ہم اس انداز میں اللہ کے حضور پہنچے اور اس سے عاجزی سے، گریہ ازاری سے، فقیروں، اپنے آپ کو فقیر سمجھ کے، کہ جیسے کوئی فقیر کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے نا، اور وہ کہتا ہے میں نے ڈیرا لگا دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو جو ملے گا وہ اسی گھر سے ملے گا. تو میں نے بھی جانماز بچھائی ہے اور اللہ کے حضور ڈیرا ڈال دیا ہے. جانماز نہیں بھی بچھائی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو چیز آ رہی ہے دل میں اللہ سے فوراً دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ اس کو بھی سنتا ہے. لیکن میں نے کہا نا ایک تھرو پراپر چینل طریقہ کہ کس طریقے سے بیٹھ جایا جائے. تو بس سمجھیں ہم نے ایک فقیر کی طرح اپنی جھولی پھیلا دی. اب دنیا میں ہماری حالت تو یہ ہوتی ہے نا کہ اگر ہم سے کوئی دن میں 2 دفعہ مانگے گا تو چلو دے ہی دیں گے، 3 دفعہ مانگے گا شاید پھر بھی دے دے، 4تھی دفعہ مانگے گا تو میں غصہ آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اسے دھکے دے یہاں سے جائے، کیا اس نے ہمارا مغز کھایا ہوا ہے، اس نے ہمارا ہی گھر دیکھا ہوا ہے، ہم ہی سے ملے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم تو بہت گھٹیا ہیں نا، کم ظرف ہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کیا دے دیں گے ہم کسی کو. اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہ، سارے خزانوں کا مالک. اس کو تو غصہ آتا ہے اگر بندہ اس سے نہ مانگے، اور اس کو پیار آتا ہے اس بندے پر جو بار بار اس سے مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جوتی کا تسمہ بھی ہو تو وہ بھی اس سے مانگو، یعنی اتنی چھوٹی سی چیز ہے تو مانگے. اور ہمیں بڑی پیاری پیاری قرآن کے اندر انبیاء کرام کی دعائیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. پھر مسنون دعاؤں کی کوئی حد نہیں، اتنی خوبصورت دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر دنیا کی خیر، فضل، کرم، آخرت کی خیر، اللہ سے اس کی رحمت طلب کر لی گئی ہے ان دعاؤں میں. بہت خوبصورت سے پیارے سے دعاؤں کے مجموعے ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہیے، اوتھینٹک مجموعے ہونے چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ معاشرے میں ان اتھینٹک بے شمار چیزیں پروموٹ ہوئی ہوئی ہیں. اب ہم ان مجموعوں کو سامنے رکھیں اور کوشش کریں جب بھی دعا مانگنے کا ٹائم ہو تو ترجمے کو ذہن میں رکھ کر ہم ان الفاظ میں اپنے رب کو پکاریں. کیونکہ جتنی تاثیر، جتنی برکت قرآن کے اور مسنون اذکار کے اندر، دعاؤں کے اندر ہیں، وہ میرے اور آپ کی دعاؤں میں نہیں ہو سکتی. ان الفاظ سے اپنے رب کو پکارنا. اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. دعا مانگیں، فقیروں کی طرح مانگیں، اور ان کی دعا کیا ہے؟ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اے اللہ تو مجھ پہ جو خیر نازل کرے میں اس کے لیے فقیر ہوں. انہوں نے فقیر کا لفظ استعمال کیا، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ فقیر سمجھ کر خود کو مانگیں، انتہائی عاجزی ہو، آکڑ خانی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، بس عاجزی سے رب سے مانگیں کہ اللہ تو ہمیں عطا فرما دے. فقیر سمجھ کے مانگیں. اور یہ جو دعا حضرت موسیٰ کی ہے تو اپنی روٹین میں لے آئیں. ربی انی لما انزلت الیہ، اے اللہ اس معاملے میں جو بھی تو مجھے خیر عطا فرما میں اس کے لیے محتاج ہوں. اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی بارگاہ میں آئیں. پھر بندوں کو جب کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی تکلیف ہو، وہ رب کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ جو دینے والے میں بے حساب ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. دعا کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا، اللہ کے ہاں دعا سے معزز کوئی چیز نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دعا بھی عبادت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ
سورہ مومن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے اندر کہ دعا عبادت ہے. آپ نے کہا، پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی ایک طرف آپ نے کہا دعا عبادت ہے، پھر سورہ مومن کی یہ آیت پڑھی، قال ربکم، تمہارا رب کیا کہتا ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اب اس کو، یہ جو آیت ہے نا، اس کو آپ یاد کر لیجئے. آپ نے کیا آیت پڑھی کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے، آپ کی بک میں نہیں ہے وہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، ان کے قریب ہوں. کتنا قریب؟ قرآن کی ایک اور آیت بتاتی ہے کہ رگِ جان سے زیادہ قریب. میں پکارنے والے کی پکار کا ضرور جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں. اب دعا کیا ہے؟ بندگی کا جوہر ہے. آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، ایسنس ہے، روح ہے. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن میں سب انسانوں کو دعوت دی گئی کہ وہ سب کے سب اپنے رب کی عبادت کریں. اب عبادت میں جو چیز بہت اہم ہے وہ دعا بھی ہے. دعا بھی عبادت ہے، اور مانگنا ہے تو صرف اسی سے مانگنا ہے، التجا کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے. کائنات میں رب کے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی فریاد رس ہے. ہر نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے. اس کو ہم نے اپنی زندگیوں کا اہم حصہ بنانا ہے. پھر قبولیت دعا کی کچھ شرائط بھی ہیں. حدیث میں دعا کے آداب اور شرائط بیان کیے گئے ہیں، بہت اہم شرائط، کہ جب دعا مانگی جائے تو کیسے مانگی جائے. سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے مانگی جائے، خلاص ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ذہن کے اندر غیر اللہ نہ ہو. فلاں میرا یہ کام کر دے گا، فلاں میرا یہ کام کروا دے گا، فلاں کے ساتھ میرے بڑے تعلقات ہیں، فلاں کی بڑی اپروچ ہے. نہیں، صرف اللہ نے میری دعا قبول کرنی ہے. پوری کنسنٹریشن ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، انسان متوجہ ہو، غافل نہیں ہو کہ دعا ہم مانگ رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے. الفاظ دعا کے زبان سے سلپ ہو رہے ہیں لیکن پتہ کوئی نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں. اللہ فلاں کر دے، یہ کام کر دے، وہ مشکل دور کر دے، اور ذہن کے اندر دنیا گھوم رہی ہے. اور دل کو حاضر کر کے دعا مانگی جائے کہ اللہ کے حضور میں فقیروں کی طرح بیٹھی ہوں، کھڑی ہوں، بیٹھی ہوں، لیٹی ہوں، اس سے میں مانگ رہی ہوں، دل متوجہ اللہ کی طرف. پھر دوسری بات کہ دعا پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا. جتنے یقین اور جتنے اعتماد کے ساتھ مانگیں گے دعا ضرور قبول کی جائے گی. پھر دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال بہت اہم شرط ہے، اور رزق حرام جو ہے نا وہ اس کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. ناجائز چیزوں کے لیے دعا نہ مانگیں، غلط کاموں کے لیے دعا نہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ میں کوئی شراب کا اڈا کھولنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ کہے جوئے کا اڈا کھولنا چاہتا ہوں تو میری مدد کر. یہ کوئی دعا ہے بھلا مانگنے والی؟ جائز چیزیں مانگیں، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں، عزم ارادے سے مانگیں کہ اللہ تو میری یہ دعا قبول فرما دے. اللہ سے کوئی زور زبردستی نہیں کروا سکتا، لیکن یقین ہو کہ اللہ تو چاہے گا تو میری دعا قبول ہوگی. تو میری دعا قبول فرما اللہ تعالیٰ، میرے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما. پھر میں نے جیسے کہا کہ اہم ترین شرط قبولیت دعا کے لیے رزق حلال ہے. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی
جس کے کپڑوں میں اس کی قیمت کا 10واں حصہ بھی حرام کا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام، کپڑے کے اندر 100 روپے میں سے 10 روپے بھی اگر اس کے اندر حرام کے شامل ہیں تو ظاہری بات ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی ایک لقمہ حرام کھانے سے۔ سوچ لیجئے کتنی سخت بات ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ رزق حرام کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا کوئی میدان مار لیا، مارکا مار لیا، یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دعا فرمائیے کہ اللہ میری ساری دعائیں قبول فرمائے۔ آپ نے کیا کہا؟ لقمہ حلال کھاؤ، دعا خود بخود قبول ہو جائے گی۔ لقمہ حلال کھاؤ، دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے ساتھ سب سے پہلے جگڑنے والے اس کے کنبے کے لوگ ہوں گے۔ وہ اللہ سے کہیں گے، اے اللہ ہم بے خبر تھے، اس شخص نے ہمیں، جو ہمارا باپ تھا یا ہمارا شوہر تھا، جو بھی وہ رشتہ تھا ہماری زندگی کے اندر، اس نے ہمیں حرام روزی کمائی، کھلائی، ہمیں جو کچھ سکھانا اس کا فرض تھا اس نے ہمیں نہ سکھایا، اور ہم جاہل رہ گئے جس کے لیے ہمارے والدین ذمہ دار ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی بہت سخت بات ہے کہ وہ بندہ اپنے اعمال کا بھی جواب دہ ہوگا، اور اپنی آگے جو اس کی رعیت ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، فیملی ممبرز جو اس کی ذمہ داری تھے، ان سب کا بھی پھر وہ جواب دے گا۔ اگرچہ ایک سرٹن ایج کے بعد، جب تک بچوں کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ ڈیپینڈنٹ تھے اپنے ان بڑوں کے، اس وقت تو چلیں ان کی چھوٹ ہے، لیکن جب بڑے ہو گئے تو پھر بڑے ہونے کے بعد تو پھر ان کو اپنے راستے خود بنانے ہیں رزق حلال کے معاملے میں۔ اس میں ہی حجاج کا ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ مورخین جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، یعنی جن کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں اور ساری ہی قبول ہوتی ہیں۔ جب کوئی حاکم ان پر مقرر ہوتا تو وہ اس کے لیے بدعا کرتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف کو جب کوفہ کا گورنر بنایا گیا تو اس نے ایک دعوت کی جن میں ان حضرات کو خاص طور پہ بلایا گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو حجاج نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بددعا سے محفوظ ہو گیا کیونکہ حرام کی روٹی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے۔ بہرحال ایک واقعہ ہے، کتنا اوتھینٹک ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں علم، بہرحال بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے یہ۔ پھر اس کے حرام کی مذمت کے حوالے سے کہ ظاہری بات ہے کہ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا، ایک لقمہ حرام نماز کی قبولیت کے لیے مانع ہو جاتا ہے، دعا کی قبولیت کے لیے مانع ہو جاتا ہے، تو رزق حرام اگر کوئی پیٹ میں بھرے تو آگ بھرے گا۔ ایسا شخص خواہ کتنا ہی نیک ہو، عبادت گزار ہو، اس کی عبادت اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اب دعا کی قبولیت کا مطلب اور اس کی صورتیں کیا ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ناواقفیت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے دعا مانگی نا کہ اللہ ہماری فلاں مشکل دور کر دے، اب نعوذ باللہ اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ فوراً اسی ٹائم اس مشکل کو ہم سے ہٹا دے۔ ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو فوراً یہ فلاں معاملہ ہماری زندگی میں حل کر دے، ہمیں کامیابی دے دے، ہمیں پیسہ دے دے، ہمیں فلاں چیز عطا کر دے، تو اللہ کی نعوذ باللہ ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً ہمیں دے دے۔ اب پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں اور فوراً قبول نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ لو اللہ تو ہماری دعا ہی نہیں قبول کرتا، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے بات کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہمارا علم، بندوں کا علم بہت ناقص، کمزور ہے۔ اللہ کو علم ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اللہ نے ڈیزائن کیا نا اپنی مخلوق کو، اسے پتہ ہے کہ کہاں کہاں کس کس کی کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ دولت مندی ان کے لیے نعمت ہے، بہت سے بندے ایسے ہیں جن کے لیے دولت فتنہ ہے۔ یعنی بعض بندوں کے لیے دولت مندی نعمت ہے اور بعض بندوں کے لیے دولت مندی زحمت ہے، فتنہ ہے۔ وہی فتنہ اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ میں اپنی امت کے بارے میں
جس فتنے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ مال ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ فتنہ بن جاتی ہے دولت۔ بہت سے بندے ایسے ہیں جن کے لیے حکومت، اقتدار، شہرت، عزت، سٹیٹس اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی اس کے ذریعے وہ اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کیسے قریب ہوتے ہیں؟ دولت کیسے نعمت بنتی ہے؟ شکر گزاری کر کے اس کو اللہ کی مخلوق کے لیے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے ان مدوں میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خزانے پہ سانپ بن کر بیٹھتے ہیں اور صرف اپنی ضروریات، اپنی فیملی کی ضروریات ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، نہیں، وہ اس کو خرچ کرنے والے بنتے ہیں۔ پہلی حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ جو دن رات اس کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دولت نعمت ہوتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کے لیے یہ دولت نعمت بنے گی اور کس کے لیے یہ دولت بہت بڑی آزمائش بن جائے گی کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن کے رہے گا۔ اگر میں نے اس کو فلاں نعمت دے دی نا تو بس یہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ بچپن میں جو بچہ ہوتا ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو پاس ہی آپ کوئی کوئلہ وغیرہ جلا کے رکھیں تو وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے نا، سرخ سرخ کوئلہ جس کی آگ جو ہے نا وہ بجھ چکی ہو، تو بچہ کہے کہ میں نے اس کو پکڑنا اور میں نے منہ میں ڈالنا ہے، تو آپ دیکھیں بچہ تو بچہ ہے نا، معصوم ہے۔ اب اگر وہ جائے گا اس کی طرف اور آپ اسے روکیں گے، نہیں رکے گا تو آپ تھپڑ بھی لگا دیں گے اس کو کہ یہ تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے اس کے لیے۔ تو ایسے ہی ہم بھی بچے کی طرح، ہمیں اپنے اچھے برے کا نہیں پتہ۔ بے شک ہم اب اس دنیا میں بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ جینیس کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ سمجھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھ کوئی نہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ ہم بچے کی طرح بیہیو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے وہ انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہی پکڑنا ہے، گویا وہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، وہ جو نعمت ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے آگ ہے، انگارہ ہے، اللہ نہیں ہمیں دیتے، اسی لیے ہماری وہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں کسی مشکل سے فوراً نہیں نکالتے، کیوں نہیں نکالتے؟ اس کی بھی بہت ساری ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر شاید اور بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت ساری نافرمانیوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ اب ہم توبہ استغفار کر نہیں رہے ہوتے، ان گناہوں کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑیں، اپنی زندگی کو پالش کریں، اللہ کی طرف بڑھیں، نیک اعمال کمائیں، جنت کا فلاں درجہ حاصل کریں۔ اللہ نے وہ درجہ رکھا ہوا ہمارے لیے، اب ہم نہیں حاصل کر رہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، تکلیف میں ڈالتے ہیں، بیماری میں ڈالتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں، دکھوں میں ڈالتے ہیں کہ بھئی اب تم اس طرح تو میری طرف نہیں آ رہے، اس طرح میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں گا تاکہ تم پھر اس مصیبت سے گزرو، تکلیف سے گزرو، صبر کرو تو میں تمہیں درجہ عطا فرماؤں۔ کہتے ہیں نا کہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اس کی تکلیف اللہ تعالیٰ یعنی اس کے لیے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر اللہ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر زندگی میں آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ادھر رک کر دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہاں کہاں میری غلطیاں ہیں۔ دنیاوی تدبیر کے معاملے میں غلط ہوں، سست ہوں، کاہل ہوں، لاپرواہ ہوں، غیر ذمہ دار ہوں، ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا میری پلاننگ میں کوئی کمی ہے؟ یعنی اپنی دنیاوی تدابیر، دنیاوی اسباب اور وسائل کی طرف نظر ڈالیں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اب ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ گھر سے نکل رہے ہیں جاب کے لیے، جانا ہے کوئی انٹرویو دینے یا جاب پہ، 2 گھنٹے گھر سے تیاری میں نہیں ہو رہے، تیاری ہو رہی ہے جی، سو کے لیٹ اٹھ رہے ہیں، 2 گھنٹے تیاریوں میں لگا رہے ہیں، آگے جب آفس پہنچ رہے ہیں لیٹ پہنچ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں ڈانٹ پڑے گی، ظاہری بات ہے کہ وہ جاب آپ سے چھٹے گی، ظاہری بات ہے وہ کام آپ سے نکلے گا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنے کی بجائے کہ یہاں میری غلطی تھی، مجھے اس کو ایسے نہیں کرنا تھا، مجھے تو کوئکلی تیار ہو کر آدھے گھنٹے کے اندر نکل کر ان ٹائم پہنچ کر اپنے سارے کام وائنڈ اپ کرنے تھے۔ تو اپنے آپ کو بھی انسان دیکھے، اپنے آپ کو چیک کرے، یہ چیکنگ ہر سٹیج پہ ہوتی ہے، کہاں کہاں میں نے غلطی کی۔ اور اللہ اگر مجھے نہیں سمجھ آ رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیوں کا شعور عطا فرمائیں کہ میں اپنی اصلاح کروں، اور اللہ تعالیٰ میں کہاں اپنی اصلاح کر سکتی ہوں، آپ میری اصلاح کر دیں، مجھے دکھائیں، مجھے سمجھائیں، میری اصلاح فرمائیں، مجھے اس گند سے، اس غلطی سے باہر نکالیں۔ ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہوں، ہمیشہ ہی نقصان اٹھاتی ہوں، یقیناً اللہ میری غلطی ہوگی۔ دنیاوی وسائل تدابیر کے معاملے میں غلطی، دوسرا یہ کہ اللہ کی نافرمانی،
بہت ساری جگہوں پہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم فرما بردار بندے بنے، جب نہیں بن رہے ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، تو وہ نافرمانیوں کو زندگی سے نکالیں۔ تھرڈ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی ساری چیزیں پوری ہیں، اس نے پلاننگ بھی اچھی کی ہے، اس نے اسباب بھی اچھے اختیار کیے ہیں، وہ نافرمانیوں سے بھی بچ رہا ہے، پھر کیا ہے؟ پھر اس کی آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے۔ اللہ اس کو بہت درجات دینے کے لیے اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالے ہوئے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بعض دفعہ منوان وہی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ نہیں ملتی، اس سے کوئی بہتر چیز مل جاتی ہے، پھر وہ بہتر بھی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے زندگی میں کوئی تکلیف، دکھ تکلیف، حادثے سے ہمیں بچا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے اندر ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول ضرور کرتے ہیں، یعنی دعا جب اللہ کے حضور پہنچتی ہے تو اس کو قبولیت کا درجہ لکھ دیا جاتا ہے، سوائے جیسے میں نے کہا نا رزق حرام، وہ اللہ تعالیٰ اٹھا کے پھر سائڈ پہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو، جو اس نے دنیا میں بہت سی دعائیں کی ہوں گی تو دنیا میں قبول نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو دعاؤں کے حساب سے جمع ذخیرہ آخرت عطا فرمائے گا، تو بندے کی زبان سے نکلے گا کہ اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج ہر دعا کا پھل مجھے یہاں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ اپنی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔